ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 20ویں باب میں سے بیان۔ اور اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا ایمانی جوش و جذبے اور بڑی خوشی کے ساتھ عید پینتیکوست مناتی ہے۔ اسے کلیسیا کے جنم دن کی عید بھی کہتے ہیں۔ پینتیکوست یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب 50واں دن ہے۔ عید پینتیکوست پاشکا کے بعد 50ویں دن منائی جاتی ہے۔ یہ عید کلیسیا کے لیے روح القدس کی نعمتیں، پھل، بخششیں اور فضائل و برکات حاصل کرنے کا دن ہے۔ پینتیکوست روح القدس کے رسولوں پر نازل ہونے کی عید ہے۔ عید پینتیکوست کے ساتھ کلیسیا پاشکا کے موسم کا اختتام کرتی ہے۔ پینتیکوست خداوند یسوع مسیح کی پاشکا کا نقطۂ عروج ہے۔ ابتدا میں یہ تہوار فصل کاٹنے اور پہلے پھلوں کی عید کے طور پر عید فصح کے 50ویں دن منایا جاتا تھا۔ کلیسیا کی تاریخ میں بزرگ ترتولین پہلا شخص تھا جس نے عید پینتیکوست کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ روح القدس کی شان میں ایک خاص عید ہے۔ 4 صدی کے آخر تک عید پینتیکوست کے دوران ان لوگوں کو بپتسمہ دیا جاتا تھا جو کسی بنا پر پاشکا کی شب بیداری کی عبادت میں بپتسمہ نہیں لے پاتے تھے۔ عید پینتیکوست پاشکا کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مرنا، مردوں میں سے جی اٹھنا، خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھنا اور کلیسیا کے لیے روح القدس کا نزول خداوند یسوع مسیح کے مشن کی تکمیل ہے۔ پینتیکوست اتحاد اور شادمانی کا جشن ہے۔ یہ انسانوں اور زبانوں کے ذریعے خوشی اور یگانگت پیدا کرتا ہے۔ بابل کا واقعہ انسانوں میں تقسیم پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس پینتیکوست تمام زبانوں اور تہذیبوں کو یکجا کرتا ہے۔ عہد نامہ عتیق میں اس عید کے کئی نام ہیں، جیسے ہفتوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید اور پہلے پھلوں کی عید۔ انگلینڈ میں اسے سفید اتوار کہا جاتا ہے۔ یہ نام غالباً پینتیکوست کی رات
بپتسمہ پانے والوں کے ہاں مستعمل سفید کپڑوں کی رسم سے ماخذ ہے۔ مقدس بیزل دی گریٹ لکھتے ہیں کہ ہم روح القدس کی مدد سے خدا کی بادشاہی کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ روح القدس کی برکت سے کلیسیا یروشلم سے نکل کر زمین کی انتہا تک پہنچ گئی۔ مقدس لیو اعظم کہتے ہیں کہ پینتیکوست ہماری نجات کا عروج ہے۔ خدا کے پاک روح کا نزول ہمارے ایمان کی فضیلت کا اظہار ہے، کیونکہ اسی روح القدس سے کلیسیا کی پہچان بنی۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب سے لی گئی ہے، جس میں ایک حیران کن واقعہ درج ہے، اور وہ روح القدس کے نزول کا ہے۔ عید خمسین کے دن شاگرد ایک ہی جگہ میں جمع ہیں، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے، اور سننے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ انہی کی بولی بول رہے ہیں۔ عید پینتیکوست کے موقع پر رسولوں کو زبانوں کی کثرت کی نعمت بخشی گئی، تاکہ وہ پوری دنیا میں جا کر جی اٹھے مسیح کی خوشخبری اور گواہی دے سکیں۔ رسول خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کے ساتھ یروشلم کے بالا خانہ میں موجود تھے۔ یہ بالا خانہ مقدس مرقس انجیل نویس کی ماں مریم کا گھر تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ آخری کھانا کھایا اور پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ مقرر کیا۔ تاہم پاک روح کے نزول کے وقت یسوع مسیح کی جگہ مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ تھی۔ مقدسہ مریم دعاؤں کے ساتھ التجا کر رہی تھی کہ روح القدس بخشا جائے، جس نے فرشتے کے پیغام کے وقت سایہ کیا تھا۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کے نام پہلے خط کے 12ویں باب سے لی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ روح القدس کی ہدایت سے چلنے والا شخص یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے۔ نعمتیں، خدمتیں اور تاثیریں طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے۔ ہم سبوں نے ایک ہی روح سے بپتسمہ پایا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے 20ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں ایک ایمان پرور منظر ہے۔ شاگرد یہودیوں کے خوف سے بند تھے اور پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ خداوند یسوع مسیح اچانک ان کے درمیان آتا اور انہیں سلامتی بخشتا ہے، اور شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی خداوند کے گھر میں آ کر اس کا پاک کلام سننے اور پاک یوخرسٹ حاصل کرنے سے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح با اختیار ہے، اس لیے وہ انہیں مشن سونپتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو روح القدس کی نعمت سے نوازتا ہے، تاکہ وہ اس کے مشن کو
دوسروں تک لے جائیں۔ روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ پاک روح کلیسیا کی تجدید کرتا اور اسے نئی زندگی بخشتا ہے۔ آسمان پر جانے کے وقت خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں سے روح القدس کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور ایمانی تقویت دے گا۔ جس طرح انسانی جسم کے لیے سانس اہم ہے، اسی طرح کلیسیا کو زندہ رہنے کے لیے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ روح القدس عام انسانوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ روح القدس کلیسیا میں ایک نئی روح انڈیل دیتا ہے۔ پاک روح نئی تحریک دیتا ہے۔ پینتیکوست خدا کی بھرپوری اور حضوری کا اظہار ہے جس میں روح کا فضل ملتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارے پاپ دھو ڈالتا ہے۔ خدا کے روح کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ خدا کا پاک روح تازہ ہوا کا جھونکا اور سورج کی پہلی کرن ہے۔ پینتیکوست کا روح امن کا روح ہے۔ رسول روح سے معمور ہو کر تمام دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ خدا کا روح سب انسانوں کے لیے ہے۔ عید پینتیکوست پر یسوع مسیح کے رسولوں نے پاک روح سے قوت حاصل کر کے اس مشن کو شروع کیا جس کا ذکر اس نے مقدس متی کے مطابق انجیل کے اختتام پر کیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ عید پینتیکوست کے موقع پر روح القدس نے رسولوں کو نئی زندگی کی تحریک دی جس سے کلیسیا پیدا ہوتی ہے۔ روح القدس تمام مومنین کے لیے پاکیزگی کا سرچشمہ اور کلیسیا کی وحدت کا ذریعہ ہے۔ موجودہ دور میں بے راہ روی، مایوسی، تشدد، قتل و غارت، جھوٹ، فریب، لالچ، محبت کی کمی، اخلاقی اقدار کی پامالی انسانی سماج کا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے انسان انتشار کا شکار ہے۔ لہٰذا آج ہمیں اپنے باطن، اپنے خاندان، اپنے سماج اور اپنے ملک میں نئے پینتیکوست کی اشد ضرورت ہے۔ عید پینتیکوست ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم روح القدس کے پھلوں اور بخششوں کو اپنی مسیحی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ساکرامنٹوں کی تیاری، ادائیگی اور اثرات پر خاص دھیان دیں کیونکہ ساکرامنٹوں کے ذریعے ہمیں روح القدس ملتا ہے۔ روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں کیونکہ پاک روح ہماری زندگی کو نئی امید دیتا اور گواہی دینے کی جرأت عطا کرتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کی خوبیوں کو اپنانا جو ان میں باہمی اتحاد کا باعث تھیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے خدا، اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ اے روح القدس آ، اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ روح القدس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے ساتھ آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔